السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کو ایک ہی طریقے سے پیدا کیا۔ جس طریقے سے مرد کا وجود ہوتا ہے اسی طریقے سے عورت کا بھی وجود ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے احکامات کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر بالکل سیم ہے، دونوں کے لیے برابر ہے، اور کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر مرد کے لیے الگ احکامات ہے اور عورتوں کے لیے الگ احکامات ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیجئے کہ نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ ملانا، اسی طریقے سے التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں نماز میں وہ دونوں کے لیے برابر ہے۔ مرد حضرات بھی وہی پڑھتے ہیں اور عورتیں بھی وہی پڑھتی ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے طریقے میں تھوڑا سا مختلف ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، اسی طریقے سے جب رکوع کرے گی تو سکڑ کر کرے گی، اور سجدے کرے گی تو بالکل سکڑ کر اور جتنا ہو سکے باپردہ ہو کر کرے گی، اور اپنے سروں کو پورا ڈھک کر پڑھے گی۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو نماز میں عورتوں کے لیے الگ سے احکامات اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ اسی طریقے سے زیب و زینت کے معاملات میں ہے کہ مرد حضرات کو زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ عورتوں کے لیے اجازت ہے، لیکن اس کی بھی ایک کرائٹیریا، ایک حد مقرر کر دی ہے کہ کہاں تک عورتوں کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے۔ گھر کے اندر اور محرم مردوں کے سامنے عورتیں جس طرح چاہے وہ اس طریقے سے زینت اختیار کر سکتی ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلیں گی اور غیر محرم کے پاس سے گزرے گی تو اس کے لیے شریعت نے ایک حد مقرر کر دی ہے۔ عورتوں کے لیے سونا، چاندی، اسی طریقے سے دوسرے جواہرات جو ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں زینت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، جبکہ مرد حضرات کے لیے سونا بالکل حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر چاندی کی انگوٹھی پہننا چاہے یا اسی طریقے سے اور کوئی چیز بنانی چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن سونا مرد کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات کو مہندی بھی لگانا شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہے۔ اب جب عورت گھر سے باہر جب جائے گی تو اس کے لیے شریعت نے ایک کرائٹیریا، ایک حد کیا مقرر کی ہے کہ عورت جب گھر سے باہر جائے گی تو باپردہ ہو کر جائے گی، اپنے بالوں کو چھپا کر، اپنے چہروں کو چھپا کر اور اپنے زینت کے مقامات کو چھپا کر باہر نکلے گی۔ اسی طریقے سے وہ جواہرات جو بجتی ہو، جیسے کہ پائل اور پازیب، جن سے آوازیں آتی ہو چلنے سے اور غیر محرم کی نظر پڑتی ہو، تو ایسے پازیب اور ایسے پائل پہننے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بچی لائی گئی جس کے پاؤں پر پائل پازیب تھے اور وہ بج رہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس کو میری نظروں سے دور لے جاؤ جب تک کہ اس کے پاؤں سے پائل کو کاٹ نہ دیا جائے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت ایسی چیز پہنتی ہے جس سے بجنے کی آواز آتی ہے تو اللہ رب العزت اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں بھیجتے۔ لہذا ایسی پائل پہننا جو کھنکتی ہو، بجتی ہو اور اس کی وجہ سے غیر محرم کی نظر اس عورت پر پڑتی ہو، تو اسلام نے یہ منع کیا ہے عورتوں کے لیے۔ لہذا اسلام نے عورت کی حفاظت کے طور پر اور اس کے بچاؤ کے لیے جو کرائٹیریا مقرر کر دی ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو باپردہ ہو کر اور ایسی چیز نہ پہنے جس سے آواز آتی ہو اور دوسرے غیر محرم کی نظر پڑتی ہو۔ ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد جب عورت باہر نکلتی ہے، اس کے باوجود کسی بری نظر والے شخص کی بری نظر اور گندے خیالات اس عورت پر پڑتی ہے اور وہ شخص اس عورت سے غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، تو اسلام نے یہ سخت سزا دی ہے کہ اس مرد کو بیچ چوراہے پہ لا کر پتھروں سے مارا جائے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ لہذا اتنی سخت سزا دی ہے اس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں پر۔ تو یہ جو پردہ ہے وہ حفاظت کے طور پر اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے مقرر کی ہے، اور زیب و زینت اختیار کرنے کی جو ایک حد مقرر کی ہے وہ بھی عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔